السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی بڑے تقدس بڑے جذبات کے نال بڑے جشن کے نال مختلف انداز اختیار کرنے نے خوشیاں منان دے اس گل دے اتنے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی سی، آپ دنیا تے تشریف لے آئے اور آپ پیدا ہوئے۔ آپ دی پہلی گل تو یہ ہے کہ جی ولادت ہے یہ طے ہی نہیں، کئی کتابوں کے اندر 9 ہے، کئی دے اندر 2 ہے، کئی دے اندر 12 ہے، کئی دے اندر 17 ہے، اور اتنے تا نہیں کہ لوگوں کو کی پتہ سی کہ عرب دے گھر دے اندر ایک عام بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ بڑا اہم بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ تاریخ ولادت جڑی ہے وہ محفوظ کر لی جائے۔ وفات کے بارے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن دے اندر اور ذخیرہ حدیث دے اندر اگر اینی بڑی گل ہوندی تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پوچھ لیندے کہ اللہ میرا جڑا ہے وہ مہینہ پیدائش کا کیڑا ہے، وہ تاریخ کیڑی ہے، صحابہ پوچھ لیندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تواتر دے نال گل اگے چل پیندی، حضور دس دے، اللہ ذوالجلال والاکرام آگاہ فرما دے، اگر یہ وہی آستے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے اللہ کو پوچھ لیندے، رسول اللہ دس دے، کسی جگہ دے اوپر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے وحی دے ذریعے دے نال یہ نہیں دسیا کہ پیارے پیغمبر تسی ایس مہینے دے اندر تے ایس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ ہاں ایک جگہ تے ہے وہ تو تھوڑا جا اشارہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا سی، بس اس تو بعد مہینہ کہڑا سی
تے تاریخ کیڑی سی یہ کوئی تذکرہ نہیں، نہ صحابہ کرام دے اندر تے نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا تے نہ ہی وحی دا حصہ ہے۔ تے پھر یہ ہے کہ زیادہ تے زیادہ جس چیز نو وہ تجزیہ کیتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ جس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو لہب جڑا ہے یہ بیٹھا سے تے بیٹھیاں آ کے تے مجلس دے اندر صہیبہ نامی، جن بعض اوقات صوبیہ بھی کہہ دیں نے، صہیبہ نامی خاتون نے آ کے دسیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیرے بھرا جڑا کہ فوت ہو گیا عبداللہ، انہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بچہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جڑا خوش ہو کے انہیں آکھا کہ تینوں آزاد کیتا ہے۔ اس دی بھی پوری روایت یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور کے ابو لہب دے کچھ رشتہ داراں ابو لہب دکھایا گیا فی شر ہیبت، بڑی بری حالت کے اندر دکھایا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا، اور یہ جڑے قریبی سن یہ حضرت عباس سن، انہوں نے کسی نے پوچھا بھی کی حال ہے تیرا؟ انہیں آکھا فی شر ہیبت، جتھے اللہ کے رسول دا کتے نہ نہیں ہے۔ انہیں آکھا میری بڑی بری حالت ہے، اللہ یہ کہ مینوں ایتھوں جڑا ہے نا کچھ دتا جاتا ہے بے طاقت صہیبہ، کیونکہ میں صہیبہ کو آزاد کیتا سی۔ یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق ہے، نہ کسی مسلمان دے خواب دے نال تعلق ہے۔ عباس اس ویلے مسلمان ہی نہیں سن جدوں انہوں نے خواب آئے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اوقات ایسی حدیثاں بھی آنیاں نے جنہاں دا رد کرنا مقصد ہے کہ یہ گل صحیح نہیں۔ امام صاحب نے اتنے اس روایت نے رد کرنے واسطے انہوں امام صاحب نے کتے نہیں آکھا کہ فلاں مردود ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ۔ حالانکہ امام صاحب نے جڑا اہل سنت والجماعت دا فرقہ ہے وہ اس بات بھی کیتا ہے، گمراہ فرقیاں دا رد کیتا ہے، تے جڑے دیگر ضالہ فرقے نے انہاں دا رد کیتا ہے، لیکن نہ کتے نہیں لیا۔ فقہی مذاہب جڑا انہاں دا بھی رد کیتا ہے، لیکن نہ نہیں کتے لیا۔ اتنے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رد کیتا ہے بغیر نہ لیوں بھی اس قسم دیا گلاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کڑیاں جاندیاں نے جہاں کہ حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ اتنے ہی دوستاں نے محل کھڑا کر لیا، اور پھر یہ ہے کہ انہاں محل کھڑا کر لیا کہ انہوں ایک جڑی فرضی چیز ہے اسی اسلام کے مقابلے انہوں ایک فرض ادا کر دیتا، انہوں سے عید دا نام دے دیتا، عید میلاد۔ حالانکہ اصطلاح ہے اسلام کے اندر دو عیداں نے، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ اسی اس طرح کیتا کہ اپنے پیٹ کو بھرنا واسطے ایک تیسری عید دا اجراوے کیتا۔ اور عجیب بات ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین انہوں شہید کیتا گیا تو ادوں بھی لوگ یہ جشن مناؤندے ہیں،
حلوے مانڈے تے ادوں بھی یہ منتاں منتے ہیں، تے جدوں عید میلاد آتا ہے ادوں بھی منتاں منتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث دے اندر کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز یہ سی کہ سیدہ فاطمہ دے نال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار سی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گزر رہے ہیں تو فاطمہ دے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اگے پردہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کھلو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر دے اگے پردہ ہے تے فلاں قبیلے دے لوگ بھکھے مردے ہیں، یہ پردہ اتار دے اور انہاں بھکھیاں لوگوں نے اندر تقسیم کر دے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے دا حال کی سی، اسی دا جائزہ بھی لے لیے کہ مدینے دا حال اے سی، 12 نو یا 10 نو یا 7 نو یا 2 نو کہ جڑا اج ساڈے اتھے ہے کہ چراغا کیتا جاندہ ہے، جشن منائے جاندے نے، طرح طرح دے القاب دیتے جاندے نے، عید آکھیا جاندہ ہے، جشن آکھیا جاندہ ہے اور انہوں منایا جاندہ ہے۔ جدوں کہ ذرا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تے ویکھیے بھی کی بندا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے نہیں چڑھ سکتے، نمازاں نہیں کروا سکتے، بیماری دی سختی دی وجہ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر نو کہ تو نماز پڑھا، آپ نماز واسطے جا ہی نہیں سکتے، کمزوری اتنی ہو گئی، اور یہ کہیں نہیں ہوتے سے قرۃ عین فی الصلاۃ کہ میرے نمازاں دی ٹھنڈک، میری اکھاں دی ٹھنڈک نمازاں دے اندر ہے، نماز نہیں پڑھا سکتے۔ ازواج مطہرات 2 گروپ ہو گئے، ایک نے آکھا کہ ایتھے نہ کھڑا کرو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ دی، دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گل سنو، میں تانوں کہنا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایتھے کتھے جاندیاں نے نمازاں اج دے دن دے اندر؟ مدینہ منورہ دے اندر کی سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے سن مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں جو تانوں کہنا ہے ابو بکر نو حکم دیو میرے اللہ لوکاں نو جماعت کروائے۔ آپ نے اپنی زندگی دے اندر رسول اللہ دی زندگی دے اندر رسول اللہ دے مسلح تے کھلو کے 17 نمازاں پڑھائیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور جدو تنازع ازواج مطہرات کا زیادہ ہویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانہ وال نظر اٹھائی اور فرمایا یا اب اللہ ہی نہیں منتا، بل مومنون، تے اگلی گل ہے کہ مومنوں بھی نہیں مننا، نہ اللہ منتا ہے نہ مومن منتے ہیں، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر دیو۔ ابو بکر جیڑی وہ متفقون علیہ شخصیت ہے، آسمانہ دے اوپر بھی اور زمینہ دے اوپر، نہ مومنہ نے کٹھے ہونا ہے نہ انہاں نے کٹھے ہونا۔ یہ ابو بکر جیڑے نے انہاں نے نمازاں پڑھائیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ میں لوگوں کو نصیحت کراں، تو فجر دی نماز دا وقت سی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے واسطے پانی جڑا ہے نا وہ 7 کنواں دا اکٹھا کرو۔ 7 کنواں دا پانی اکٹھا کیتا، آپ سے پایا گیا، اور آپ نے کچھ افاقہ ہو گیا، آپ نے پوچھا صلی الناس لوگوں نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھ لی ہے، لیکن آپ کی ہمت پھر جواب دے گئے، تو آپ
جڑے نے وہ خطبہ بھی نہیں دے سکے نماز تو بعد۔ وہ یار جنہ دے بارے تسی انیاں خوشیاں منان ڈے ہو، انہاں دی جان دے اوپر تے اے بیتن ڈے ہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چہتی بیٹی سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف نو دیکھ کے سانو خام خواہ دے ایدنا دے دعوے نہیں کرنے چاہیے جہدے بارے چ بندہ پھر آخر یہ کہے کہ ٹھیک ہے ایک یوم المیعاد آنا ہے، ایک فیصلے دا دن آئے گا، اللہ تے او دا رسول ساڈے اندر فیصلہ کر دیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور وہ قیامت دا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی دے اندر وہ سیدہ فاطمہ جیڑیاں نے وہ کول جاندیاں نے کہ تے سخت تکلیف دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ فاطمہ کول جا کے بہ جاندیاں نے تے سر تے ہاتھ رکھ دیاں نے تے سر تپن ڈے تے سیدہ فاطمہ نے آکھا واہ قربا بتا، ہائے میرے ابا جی کو کنی تکلیف ہے۔ تے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قربت لابی کے بعد اليوم، فاطمہ اج ساریاں بیماریاں ختم ہو جائیں، اج کوئی بیماری نہیں رہ جائے گی۔ حسن تے حسین نے بھی کوئی پھڑ کے لے کے آیا، اے حسن حسین جنہوں روایات بیان کر دیں تے کہیں دینے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر سن تے تھلیوں دے بھی ننگ دے سن تے اتوں دے بھی ننگ دے سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اپنا لمبا کرتا اور اے فرمایا کہ بچے میرے نال کھیڑ دے سن تے میں نہیں چاہیا کہ اپنا سجدہ جڑا مختصر کر دواں تے انہاں دا کھیل مختصر ہو جائے۔ اور انہاں دا آخری ٹائم جدوں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی انہاں نو پھڑ کے لے کے گیا، جب آپ اے لڑکھڑاندے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے، او بازو جڑے دونوں کھل جاندے سن، او بازو جڑے کہ سیدہ فاطمہ نو آندے ہوندے سن دروازہ کھڑکا کے انہاں نو چپ کرایا کر، انہاں نو روایا نہ کر، انہاں دا رونا جڑا مینوں بے چین کر دیندا ہے۔ اج انہاں بازوؤں دے اندر او خوش آمدید نہیں، اج وہ بازو اٹھ دے نہیں حسن تے حسین نو اپنے سینے نہ لاؤن واسطے، دونوں ہی آ کے لگ جاندے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا تے اے حال سی۔ اس دن تے ازواج مطہرات سیدہ عائشہ اپنی جگہ تے نے، سیدہ سودا اپنی جگہ تے، انہاں دا حال تے اے وے کہ ازواج مطہرات جڑا سارا خانہ حرم نبوی ہے، انہاں دے اندر سسکیاں نے، انہاں دے اندر رونا ہے، تو ہسدا ہے، تو ڈنکے دی چوٹ نہ کرنا ہے، تو اے جڑا طرح طرح دے القاب دینا ہے تے صدقہ یا رسول اللہ کہنا ہے۔ اس دن تے اگر کوئی خوش ہویا ہے تے ابلیس خوش ہویا ہے، جس دن تو خوش ہونا ہے۔ اور نمازاں گئیاں، صدقات گئے، اور جڑیاں دعاواں اور مناجات گئیاں، او کتے روکت وخاؤ جدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روئے سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری جیسے جیسے او دے اندر شدت ہوندی جاندی سی، ویسے ویسے پوچھتے سی این انا اليوم، این انا غد، این انا اليوم، این انا الغد، اج میری واری کتے ہے، کل نو کتے ہونی ہے، اج میری واری کتے، کل نو کتے۔ انسان دی فطرت ہے کہ انسان اپنی بیماری دے دن اوتھے جا کے گزارے جتھے انہوں راحت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو راحت عائشہ دے کر دے اندر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر دے اندر، اور ازواج مطہرات دے کوڑوں ایک اجازت مانگ لے کہ میں اپنی بیماری دے دن ایتھے گزارا، ازواج مطہرات نے اجازت دے دیتی۔
اور سیدہ عائشہ خود کہندیاں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین ساری و ناری، میرے سینے نہ لگے سن، میرے گل نہ لگے سن، وہاں کے نہ تھی بہا کے نہ تھی، اور میرا گاٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گاٹے دے نال سی۔ تو ادھروں صحابی آئے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک سی، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک حال دیکھیا، تے میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لینا چاہتے ہیں، تے میں آکھیا کہ میں مسواک دواں، تے مسواک میں دیتی تے مسواک کچھ سخت ہے، تے میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم کرنا چاہتے ہیں، تے میں آکھا میں نرم کر دواں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر دے ہو، اشارے دے نال انہوں نے اپنے لعاب دہن دے نال انہوں نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دے اندر پھیریا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا سگا وہ مسواک کی تھی۔ اور پھر گل بھی ہوئی، سیدہ فاطمہ بھی اتھے موجود سن، ازواج مطہرات وہ اپنے خانہ دے اندر موجود سن، رون دے اندر، صحابی ہر صحابی گریہ دے اندر موجود سی، کوئی مسجد دے کسے کونے دے اندر، کوئی کسے کونے دے اندر، کوئی کسے پاسے لگا اور رو رہا سی، اور اندر دیاں پل پل دیاں خبران دے بارے سی۔ ہون پل پل دیاں خبران تے یہ نے کہ متنجن بن گیا تے ایک کھیر بن گئی، یہ کہ نہیں بن گئی، چوری دی بجلی۔ اور او نماز سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہے، میں مسواک دیتی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستو ایک خلاصہ ہے، انہوں اپنا تو شاید دنیا بنا لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندہ اے آکھیا، سیدہ عائشہ نے سنیا، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نمازاں پڑھتے رہا کرو، اے نمازاں تو انہوں بے حیائی تو روکن گئیاں، بے دینی تو روکن گئیاں، تنو دین دے نال جوڑ کے رکھن گئیاں، تیرا دل کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ داتا اللہ ذوالجلال والاکرام او دے درتے تے حاضر ہونا ہے نا، یہی تھوڑی گل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مالک الملک اپنے دروازے تے بیٹھ دی کسی نو اجازت دے دے کہ تو ساڑھے دروازے تے بیٹھ سکتے۔ الصلاۃ الصلاۃ، نمازہ پڑھ دے رہا کرے یا نمازہ پڑھ دے رہا کرے۔ پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، یہ دو ترجمے کیتے گئے نے، وما ملکت ایمانکم، جڑے تواڈے زیر دست مزدور نے انہاں دا بھی خیال کر دے رہا کرو۔ اور بعض کہتے ہیں وما ملکت ایمانکم تو مراد یہ ہے کہ اپنی عورتوں دے نال اس نے سلوک کریا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ دعوت دے اے سن کہ نمازاں پڑھ دے رہا کرو تو زیر دست لوکاں دے نال مہربانی کر دے رہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے کہ اس دوران ہی دروازہ کھٹکیا باہر دا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے دروازہ کھولیا، تو آکے آکھا کہ یا رسول اللہ دروازہ کھٹکیا ہے پر ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے آکھا کہ آن والا آ گیا جڑا یتیمانو یتیم کر دیندہ ہے، بیوہ کر دیندہ ہے، جے دے اگے کوئی نہیں چل دی، اے اسرائیل آیا ہے میں نو لینا آستے، دروازہ کھول دے نے نظر نہیں آنا۔ سیدہ عائشہ کہنی ہے میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پچھے بہ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے لمبے سال ہے، اور میں محسوس کیتا کہ پیغمبر علیہ السلام دے جسم دے وچوں ایک ایسی خوشبو پھوٹی ہے، خوشبو نکلی جڑی آسمانہ تے چلی گئی، اور میں سمجھ گیا کہ جیسے ادھر دے اندر جڑی روح سی وہ پرواز کر گئی۔ اور یہ بھی کہندے سن اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، یا اللہ جڑے اعلیٰ
علیین دیاں مجلساں نے میں اتھے ہونا چاہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر تے اے حال سی، ازواج مطہرات اپنی جگہ تے روندیاں سن، صحابہ اپنی جگہ تے روندے سے، جڑے شہزادگان نے اپنی جگہ تے روندے سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جگہ تے روندے سن۔ میں ایک دفعہ حضرت انس دی گل کی تھی تے میرے مطالعے چاہے کہ یار اے عشق گاہے عاشقاں اے کوئی معمولی چیز نہیں، یہ میدان بڑا وسیع ہے، یہ اندر بڑے بڑے تیراک موجود نے۔ کہنیاں نے کہ میں حضرت انس نو پوچھیا تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزریا جس دن میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات نہ ہوئی ہوئے۔ اور حضرت عباس نے پوچھا کہ تسی دسو امت دے چچا تسی دسو، انہوں نے کہا کوئی رات ایسی نہیں جس دن میں درود شریف پڑھ کے نہ ستا ہوا تے میری محمد مصطفیٰ دے نال ملاقات نہ ہوئی ہوگی۔ درود بھی ہر رات پڑھیا تے ہر رات محمد مصطفیٰ دے نال ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ایتھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہر دم وہ آپ دی خدمت دے اندر رہندے سن، لیکن ایک اہلیہ جیڑی ہے وہ ذرا گھروں دور سی، انہوں نے آکھا میں گھروں ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا اے مقام سنا تے انہوں نے گھر سے ایک گھوڑے تے گئے تے فٹو فٹی گئے تے آ گئے تے جدو آگے نے تے دروازے دے اندر دروازے دے باہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مڑیاں نے اے لازمان اپنے باپ دے گلے دے نال لگیاں ہوں۔ بعض جگہ تے روایات خاموش ہو جاندیاں نے، اے لازمان حضرت ابو بکر دے گل لگیاں ہون گی۔ انہوں نے آکھا کہ ابا جی آج وہ محبوب چلا گیا سانو چھڑ کے، وہ فوت ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر یمنی چادر پا دیتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھے اور کہنے لگے کہ اللہ دی قسمیں کتے حسن اے کدی بھی گھٹ نہیں ہویا، جدو زندہ سے ادو بھی حسین سی تے اج فوت ہو کے بھی تواڈے اوتے حسن پہلوں نوں زیادہ ہے۔ حیّن و میتن ہر حال دے اندر تواڈے اوتے حسن ٹھاٹھے ماردا۔ اینی گل کر کے پھر اگلی گل یہ سی کہ ہن جڑا ہے وہ غسل کداں دیتا جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے مفتی اعظم موجود نے، سارے صحابہ کہندے نے غسل کداں دیتا جاوے، کدی کسی پیغمبر نو غسل جو نہیں دیتا، غسل کداں دیتا جاوے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مفتی اعظم سے انہوں نے فتویٰ اے دیتا کہ پیغمبر جڑے نے انہوں کپڑے سمیت غسل دیتا جائے، اور ایک خاصہ ہے پیغمبر دا، یہ اندر اجتہاد دی گل نہیں، یہ اندر وحی دی گل نہیں، لیکن یہ اندر ساریاں وحیاں بھی سمٹ کے آ گئیاں کہ پیغمبر دا خاصہ یہ ہے، کدی کدی پیغمبر نو غسل دین دا موقع جو نہیں آیا، سنے لباس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غسل دیتا جائے۔ پھر یہ آئی اگلا مرحلہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کتھے کیتا جائے، تے سارا دے اوپر ایک نیند دی کیفیت تاری ہو گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر دے بارے چے ہوندا ہے یدفن ایسو یموت، جتھے کسے پیغمبر دی وفات ہوئے اتھے دفن کیتا جائے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اس طرح کرتے ہیں کہ
کہندے نے جی جی یہ تھلے مسلہ بھی بچھا دیو، میے دے تھلے مسلہ بچھا دیو، یہ تھلے کپڑے بچھا دیو، یہ تھلے فلانی شے بچھا دیو، یہ تھلے مولوی صاحب دے کھیڑ نوں تو کھے سوا وہی بچھا دیو تو مڑ کے کٹھے کر کے انہوں دے۔ حالانکہ اینی کو گل ہے کہ جدوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن دا موقع آیا تو یمنی چادر جیڑی سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ یمنی چادر جیڑی ہے یہ اندر ہی لپیٹ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہد دے اندر رکھ دیا، اسی باہر ویکھاں گے تو دکھی رہاں گے کڑی کڑی، انہوں بھی اندر ہی رکھ دیا۔ سیدنا جڑا ہے فضل بن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں سارے نے اتر کے تو انہوں لہد دے اندر اتاریا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی گل یار کمال ہے، میری زندگی دے اندر ہی بعض اوقات کمال ہو جاتا ہے۔ اے سورج تو نہیں غروب ہویا لیکن لوکانو شدت غم دی وجہ نہ نظر آنوں ہٹ گیا، سورج پوری آب و تاب دینا شدت غم دی وجہ نہ انہوں نظر آنوں ہٹ گیا۔ انہوں نے لہد دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو اتاریا، فضل بن عباس تے حضرت علی تے انہوں نے جڑا نے وہ پتھر رکھے کہ لہد دی قبر دے تے ایک جگہ تے جڑا پتھر ہے وہ رکھنوں بھول گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آکھا کہ علی کی ہویا ہے تو انہوں اے پتھر نہیں گا رکھنا جڑا رہ گیا ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پھڑ کے بہ گئے، کہندے نے اللہ دی قسم میں نو نظر ہی نہیں آیا کہ یہ جگہ خالی رہ گئی ہے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کہندے نے کہ میں واحد خوش نصیب انسان ہاں کہ جنہاں نے آخری ٹائم دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیرانوں اپنیاں تڑیاں لائیاں سی، آپ نے تڑیاں نو اپنے ہاتھ لائے سن۔ میں وہ خوش نصیب انسان، کیا خوش نصیبیاں نے، کوئی آندہ میں اپنے باپ دا بوسہ لیا، کوئی آندہ میں یہ بوسہ لیا، کوئی آندہ۔ اور یہ تھے کون ہے؟ یہ تھے مغیرہ بن شعبہ کہنے نے کہ میں موقع تو فائدہ اٹھایا کہ ایک پاسے ہوں وہ تھوڑا جا سرکا کے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے تلوے جڑے نے انہوں نے جڑے نا ہاتھ لایا تو میں ویکھیا ننگے تلوے ہیں ہاتھ لا، اور اس طرح پھر قبر مکمل ہوئی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں عرض کرم کہ لوکاں دا حال برا سی، بعض لوکاں نے تو یہ آکھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورے انہوں نے آکھا کہ جنہیں آکھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں انہوں مار دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ طرح کوئی تورتے گئے نے تو انہوں نے آ جانا، کوئی آندھے اسمانہ تے گئے تو انہوں نے آ جانا۔ اصل اگر گہرائی دے نال لیا جائے تو اس ویلے اے سی کہ اپنے منہ دے وچوں اے لفظ